ریسرچ پرپوزل کو کس طرح سے بنانا چاہیے اور آپ ایک ریسرچ پرپوزل جو ہے کتنی جگہ کے اوپر یوز کر سکتے ہیں، کتنی اپلیکیشنز کے لیے. اس طرح کے ریسرچ پرپوزل کے ریلیٹڈ آپ کے تمام سوالات کے جواب میں آپ کو دینے والا ہوں. میں ہوں مصعب حماس اور میں بیسیکلی یہاں یورپ سے PhD کر رہا ہوں. تو سب سے پہلی چیز جو ہے اس کے اوپر ہم آتے ہیں کہ ریسرچ پرپوزل بنانا کیسے چاہیے. تو تھوڑا سا اس کا ایک بیک گراؤنڈ آئیڈیا میں آپ کو دوں گا اور پھر ہم آگے امپورٹنٹ کویشچنس کی طرف چلیں گے. تو جب بھی آپ کوئی ریسرچ پرپوزل بنانے لگتے ہیں تو سمپلی یہ ہے کہ جیسا کہ فرض کریں آپ نے ایک ریسرچ کیا اور آپ نے ایک پیپر پبلش کیا، تو ہم ریسرچ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اسے جو ہے وہ پبلش کرتے ہیں اور ہم بتاتے ہیں کہ ہم نے اس طرح سے چیزیں کی ہیں. فرض کریں ہم ہیڈنگس کی بات کرتے ہیں، آپ نے ایبسٹریکٹ لکھا، آپ نے انٹروڈکشن لکھی، پھر آپ نے اس میں مٹیریلز لکھے جو آپ نے یوز کیے تھے، پھر آپ نے میتھڈز لکھے جو آپ نے میتھڈ یوز کیے اور ٹیکنیکس کا بتایا، اور اس کے بعد آپ نے اس کا کنکلوژن بتا دیا. دیٹ از وٹ کہ آپ لوگوں نے جو ریسرچ کی اس کو آپ نے پبلش کر دیا. بٹ دی کویشچن از کہ ریسرچ پرپوزل کیا ہے. ریسرچ پرپوزل از بیسیکلی ریسرچ کو پرپوز کرنا ہے آپ نے کہ میں نے آنے والے دنوں کے اندر یہ ریسرچ کرنی ہے. آپ انہیں پرپوز کر کے بتائیں گے کہ میں یہ ریسرچ کروں گا اور یہ اچھی ہوگی یا بری ہوگی، جیسا بھی یہ چیزیں آپ نے انہیں بتانی ہیں. تو سیم ایز اٹ از جیسا آپ کا ایک پیپر پبلش ہوتا ہے اسی طرح سے یہ ایک پیپر آپ نے بنانا ہے جو بیسیکلی ریسرچ پرپوزل کے نام سے ہوگا. اب فرض کریں کہ آپ نے ایک پیپر لکھا تھا اور وہ پیپر بیسیکلی کسی ایک مٹیریل کے اوپر تھا، وہ نینو مٹیریلز تھے. آپ نے اسے چاہے میڈیکل فیلڈ کے لیے یوز کیا یا فزکس کی یا کیمسٹری یا کسی بھی چیز کے لیے اسے آپ نے یوز کیا. اب اس کا آپ کوئی بھی ٹائٹل جو ہے وہ رکھیں گے جیسے ایک پیپر کا ٹائٹل ہوتا ہے، اسی طرح سے ریسرچ پرپوزل کا ایک ٹائٹل ہوتا ہے. پھر آپ سٹارٹ کے اندر اس کا جو ہے وہ انٹروڈکشن بتائیں گے کہ بیسیکلی یہ کام کیا ہے اور میں نے آ کر یہ کام کرنا ہے اور یہ کام اس کا جو بیک گراؤنڈ ہسٹری ہے ساری چیزیں جیسے آپ پیپر میں لکھتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ آگے جو ہے اس کے مٹیریلز بتائیں گے جو آپ نے یوز کرنے ہیں. پھر آپ اس کے آگے جو وہ میتھڈز بتائیں گے جو آپ یوز کریں گے، ٹیکنیکس بتائیں گے، اور اینڈ میں آپ اس کا کنکلوژن دے دیں گے اور اینڈ میں اس کے ریفرنس لکھ دیں گے. تو سیم ایز اٹ از ویسے ہوگا جیسا کہ ایک پیپر لکھا جاتا ہے. اب میں اس چیز کے اوپر زور دیتا ہوں کہ جیسا کہ آپ جس اپلیکیشن کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اس ویب سائٹس پہ جائیں، وہاں پہ آپ کو اس کی انسٹرکشن ملتی ہیں کہ آپ نے ریسرچ پرپوزل لکھنا کیسے ہے. زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ہیڈنگز بھی دیتے ہیں کہ یہ ہیڈنگ ہونی چاہیے کویسچن. فرض کریں وہ کہتے ہیں کہ کویسچن کیا ہے، اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ پرابلمس کون سی ہوں گی، پھر اس کا آنسر کیا ہوگا، ان کی ہیڈنگز ہوتی ہیں. آپ ان ہیڈنگز کو یوز کریں تو یہ بیٹر ہے. ہر ویب سائٹ پہ جہاں آپ اپلائی کریں الگ ہو سکتا ہے. اب جب آپ نے جو ہے یہ اپلائی کرنے کے لیے کسی بھی ویب سائٹ پہ آپ گئے ہیں تو فرض کریں کہ اس نے اپنی انسٹرکشن دی، اس نے کہا کہ آپ نے 2000 ورڈز تک کا لکھنا ہے، کسی نے کہا کہ 1000 ورڈز، کسی نے کہا کہ 4000 ورڈز ہوں. تو جتنے 1000 ورڈز انہوں نے کہے اتنے 1000 ورڈز سے کم آپ کا پرپوزل ہونا چاہیے. تو اس کا سمپلی میتھڈ میں آپ کو بتاتا ہوں. کوشش کریں 8 پیجز یا پھر 9 پیجز جو ہے اس کا ایک ریسرچ پرپوزل بنا رہے ہیں یا 10 پیجز کا بنا رہے ہیں، اور پھر جس طرح کی ریکوائرمنٹ ہو اس کے مطابق اسے آپ موڈیفائی کریں. جیسا کہ اگر میں اپنی بات کروں تو میں نے جتنی جگہ اپلائی کیا وہاں میں اسے موڈیفائی کرتا گیا. جیسا کہ اگر مجھے جو ہے وہ ریسرچ پرپوزل کہا گیا کہ آپ اتنے 1000 ورڈز ورک کریں کہ 3000 ورڈز آپ لکھیں، تو میرا جو بنا ہوا پرپوزل تھا میں نے وہی اٹھا کر وہاں پیش کر دیا. اگر مجھے کہا گیا کہ آپ 1000 ورڈز کریں تو میں نے اس کے ہر سیکشن سے تھوڑا تھوڑا کٹ لگا کر اسے ایک چھوٹا پیپر بنا دیا. اسی طرح سے کسی جگہ کے اوپر میں نے اپلوڈ کیا 1 پیج، کہیں اپلوڈ کیے 4 پیج، کہیں پہ اپلوڈ کیے 8 پیج ایز پر دیئر ریکوائرمنٹس، تاکہ میرا پرپوزل وہی تھا اور اسے ہی میں نے تھوڑا بہت سیٹ کیا. اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ تو پرپوزل بن گیا. اس کے حوالے سے کوئی بھی کویسچن ہو آپ کمنٹ میں مجھے لکھ سکتے ہیں. اگلی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آپ نے پرپوزل تو اب بنا لیا ہے، تو سب سے بڑا مسئلہ یہ کریٹ ہو گیا کہ اسے ایک جگہ پٹ کر سکتے ہیں یا کئی جگہ پٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں اگر آپ کی فیلڈ ہے اور اس فیلڈ کے ریلیٹڈ آپ کا پرپوزل ہے تو پھر تو آپ اسے اسی جگہ پٹ کر سکتے ہیں، ادروائز آپ اسے کہیں پٹ نہیں کر سکتے. لیکن اس کا ایک طریقہ بتاتا ہوں. جیسا کہ میں تھوڑی سی ایگزامپل دوں گا فزکس کیمسٹری ریلیٹڈ، کیونکہ مجھے تھوڑا سا یہ میرا بیک گراؤنڈ ہے. فرض کریں کہ آپ نے جو ہے وہ ایک کام کیا ہے انرجی اسٹوریج ڈیوائسز کے اوپر، بیٹریز کے اوپر یا سپر کیپیسٹرز کے اوپر، اور آپ نے اس کا ایک ریسرچ پرپوزل لکھا ہوا ہے. اب مجھے اگر فیلڈ میں اگر کہیں پر لکھا ہوا ہے لیتھیم آئن بیٹریز تو میں ان کے لیے اسے یوز کر سکتا ہوں اگر یہ ٹاپک ہے. اگر کہیں پہ کچھ اور بیٹری کا ذکر ہے میں اس کے لیے یوز کر سکتا ہوں. کیپیسٹرز کا ذکر ہے میں یوز کر سکتا ہوں. کوئی اور فرض کریں اسٹوریج ڈیوائس کا ذکر آ گیا، میں اسی کو وہاں پٹ کر دوں گا. اگر ایسا ہوتا ہے کہ وہ فیلڈ ہی چینج ہو گئی تو پھر میں اسے کو ریلیٹ کروں گا. جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جیسا کہ فرض کریں کہ وہاں پر جو ہے جو ٹاپک ہے وہ ریلیٹڈ ہے فوٹو وولٹکس کے، مطلب سولر سیلز وغیرہ کے بارے میں.
اب صاف ظاہر ہے کہ میں نے اس کے اوپر کام تو نہیں کیا، تو میں اسے کو ریلیٹ کروں گا، میں اسے بتاؤں گا کہ سولر سیلز جو ہیں بیسیکلی کیا کرتے ہیں کہ سورج سے آتی ہوئی لائٹ کو وہ کرنٹ کے اندر جو ہے وہ الیکٹریسٹی کے اندر چینج کرتے ہیں، تو وہاں سے الیکٹریسٹی کو سٹور کرنے کے لیے بھی ایک میکانزم ہوتا ہے، اور اس میکانزم کے لیے ہم اسے یوز کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے وہی پرپوزل میں نے یوز کیا، بس میں نے اسے اپنے کام کے ساتھ کو ریلیٹ کر دیا۔ اسی طرح آپ اپنے کام کے ساتھ اسے کو ریلیٹ کر سکتے ہیں، اور کو ریلیٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا اسے ڈفرینٹ کر سکتے ہیں، جیسا کہ اگر فرض کریں کہ ٹاپک آیا کہ گرین انرجی کے بارے میں کوئی ٹاپک ہے، صاف ظاہر ہے کہ میں نے بیٹریز کے اوپر کام کیا، تو میں اسے کو ریلیٹ کروں گا، اس کی ہیڈنگ میں چینج کر دوں گا جو میرا ریسرچ پرپوزل ہے، اور میں اسے ہیڈنگ اس طرح سے بناؤں گا کہ وہ گرین انرجی اس کے اندر آئے اور اس طرح کی ہیڈنگ ہو، اور اس کے اندر جو ہے پھر میں تھوڑا سا کو ریلیٹ کر کے بتاؤں گا کہ گرین انرجی کیا ہے اور اس کی کیوں ضرورت ہے اور اس سے ہم کس لیے کر رہے ہیں، اور اس کے اندر اگر ہم جو ہے وہ بیٹریز کی بات کریں تو یہ ان سے کو ریلیٹ کرتی ہیں۔ اس طرح سے ریسرچ پرپوزل کو آپ کو ریلیٹ کر کے لاتعداد فیلڈز کے اندر یوز کر سکتے ہیں۔ آپ کا ایک ہی ریسرچ پرپوزل کئی جگہ یوز ہو سکتا ہے، لیکن بالکل بھی ایسا نہ کریں کہ اگر آپ کا کام تھیوریٹیکل ہے، آپ نے تھیوریٹیکلی جو ہے وہ کام کیا ہے، فرض کریں ڈی ایف ٹی کا کام کیا ہے، کوئی بھی کیا ہے، اور پھر آپ ایکسپیریمنٹل ورک آیا اور آپ وہ تھیوریٹیکل اٹھا کے اس کے اندر ڈال لیں، بالکل ایسا نہ کریں۔ ایکسپیریمنٹل ورک کا ہے آپ کا پرپوزل تو ایکسپیریمنٹل میں لکھیں، اگر تھیوریٹیکل ہے تو تھیوریٹیکل کے اندر لکھیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی جو ہے وہ فیلڈ ایگزیکٹ میچ کر رہی ہے تو اس پرپوزل کو پٹ کریں، اگر ایگزیکٹ میچ نہیں کر رہی تو اسے تھوڑا سا موڈیفائی کر کے پٹ کریں۔ لیکن اگر ایسا ہوتا ہے کہ فرض کریں کہ آ جاتا ہے جی تھن فلم کے بارے میں آ گیا، گریفین کی تھن فلم، ٹھیک ہے، تو اب صاف ظاہر ہے کہ آپ کا کام انرجی سٹوریج کے اوپر ہے، تو آپ اس کے اوپر وہ ڈائریکٹ اسے پٹ نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے پھر نیو پرپوزل بنائیں اگر آپ کو اس کا نالج ہے، آپ اسے ڈیفینڈ کر سکیں، آپ اسے انٹرویو کے اندر اسے جو ہے وہ ڈیفینڈ کر سکیں اچھے طریقے سے۔ تو اس کے علاوہ آپ کا کسی بھی قسم کا کویسچن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یا کمنٹ میں لکھیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، آنے والے دنوں کے اندر کسی بھی طرح سے آپ کو کوئی گائیڈنس چاہیے، کوئی ویڈیو مزید چاہیے تو آپ کمنٹ میں لکھیں، ہم اس کے اوپر ضرور ویڈیوز بنائیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔